بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی جو خبر مجھے سنائی گئی تھی وہ میرے لیے سہانے روح تھی۔ مجھے لگ رہا تھا ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے۔ ابھی تو میں پہلے والے صدمے سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ساری دنیا کے دکھ ایک میری ہی جولی میں ڈال دیے گئے ہوں۔ میں بے یقینی سے تائی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میرا رنگ ایک دم لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیتی جاگتی لاش ہو۔ میرے جسم سے سارا خون جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میری ایسی حالت دیکھ کر تائی بھی ڈر گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، دور، بہت دور، مگر میرے پیر جیسے چلنے سے قاصر تھے۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی، اسی وقت درام سے گر گئی۔ تبھی وہ شخص اندر آیا اور مجھے پکڑ کر اٹھانے لگا، مگر میں اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ یہاں میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب چہرے جو کل تک مجھے اپنے ہمدرد دکھائی دیتے تھے، آج وہی سب مجھے اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ میں رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی۔ آج مجھے احساس ہو گیا تھا میں حقیقی معنوں میں یتیم ہو گئی تھی۔ تبھی میں چیخنے لگی، ڈارے مار مار کر رونے لگی، جاہل گوار عورتوں کی طرح بین کرنے لگی۔ جب دل کی دنیا لٹ گئی ہو تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم کتنے پڑھے لکھے، تمیز اور تہذیب والے تھے۔ بس یاد رہتا ہے تو اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے۔ میں بھی ساری تمیز تہذیب بھلائے ماتم کر رہی تھی۔ اتنا تو میں اپنے والدین کی موت پر بھی نہیں روئی تھی جتنا آج رو رہی تھی۔ وہ لوگ تو مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، بس میں ہی زندہ درگور ہونے کے لیے بچ گئی تھی۔ میرے والدین کے مرتے ہی میرا نکاح کر دیا گیا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ میرے تایا مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور وہی مستقل رہنے کا کہا۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگتا۔ تایا پہلے بھی مجھ سے پیار کرتے تھے، مگر پہلے کے اور اب کے پیار میں بہت فرق تھا۔ پہلے مجھے کچھ برا نہیں لگتا تھا، مگر اب مجھے ان کا رویہ برا لگنے لگا تھا۔ اس سے زیادہ پریشانی مجھے تائی کے رویے پر تھی۔ وہ جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں، اب میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اور مجھے ان کی یہ باتیں بہت عجیب دکھائی دیتی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا تائی ابا اور اماں کو دیکھ کر مجھے پیار دیتی تھیں، مگر اب جب میرے والدین نہیں رہے تو تائی کا رویہ ہی ایک دم سے بدل گیا تھا۔ حالانکہ تائی اکثر بولتی تھی کہ عبیر میری بہو بنے گی۔ ایک دن میں تائی سے پوچھنے کا سوچ کر ان کے کمرے میں گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں مجھ سے ناراض رہتی ہیں، آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے میرے نکاح کا پوچھا تو میں نے لا علمی ظاہر کی، کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ابا کے فوت ہوتے ہی ایک ماہ تک تو میں صدمے میں رہی، بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، جاگے سوئے کیفیت میں رہتی تھی، اپنا کوئی ہوش گوش نہ رہا تھا۔ اب جب تائی بتا رہی تھی کہ میرا نکاح ہو گیا تھا، اب ذہن پر زور دینے پر مجھے کچھ یاد آ رہا تھا، مگر صحیح سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پیدر پہ حادثوں نے میری یادداشت بھی کافی متاثر کی تھی، مگر جیسے ہی تائی نے میرے شوہر کا بتایا، میرے سر پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ میرا شوہر میرا ہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ تایا کے ساتھ شادی؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں تو صدمے میں تھی، مگر یہ لوگ تو ہوش و حواس میں تھے نا، پھر کیوں ان سے ایسی حماقت ہوئی؟ اتنا بڑا گناہ! تایا تو محرم ہوتا ہے، اس سے تو نکاح جائز نہیں۔ تایا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ سوچ کر میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی، جب تایا مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں زبردستی لے گیا۔ اور میرا نام عبیر ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے والدین کی پسند کی شادی تھی، اس لیے اماں سے ان کے میکے والوں نے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ امی اکثر اداس نظر آتی۔ امی کا میکہ پنجاب میں تھا، جبکہ ابا سندھ میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد میرے ابا اور اماں دونوں اماں کے میکے گئے، سب سے معافی مانگی، مگر بھائیوں نے انہیں معاف نہیں کیا اور سارے تعلقات ختم کر دیے۔ اماں کے والدین حیات نہیں تھے، صرف 3 بھائی تھے۔ امی مایوس ہو کر لوٹ آئی اور دوبارہ کبھی میکے کا رخ نہیں کیا۔ جب میری ماں شادی کے 4 سال بعد امید سے ہوئی تو ان کی خاموشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر میرے پیدا ہوتے ہی ڈاکٹرز نے اماں سے کہا کہ کچھ
کمپلیکیشن کی وجہ سے آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ میں اپنے ماں باپ کی زندگی کا محور تھی، اس وجہ سے میرے والدین نے مجھے بہت ناز و نم سے پالا، اچھی تعلیم و تربیت دی، جس کی وجہ سے میری شخصیت بگڑی نہیں بلکہ سنوار گئی۔ ہمارا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، سارے خاندان میں ان کے حسن کے چرچے تھے۔ میں بھی خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئی تھی، مگر میری ماں بدقسمت تھی۔ ایک حادثے میں بڑی جوانی میں ہی موت کو گلے سے لگا لیا اور ابدی نیند سو گئی۔ تب میری عمر 10 سال تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی کیونکہ میں اپنی ماں کے بہت قریب تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا میری ماں بد نصیب نہیں تھی، بلکہ بد نصیب تو میں تھی جو 10 سال کی عمر میں اپنی جنت گنوا بیٹھی اور 15 سال کی عمر میں باپ جیسے گھنی چھاؤں سے محروم ہوگی۔ جب تک ابا زندہ تھے مجھے اتنا پیار دیا، میرا خیال رکھا، مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ سب کے 1000 بار سمجھانے پر کہ دوبارہ شادی کر لو، اپنا گھر بسا لو، کب تک اکیلے زندگی گزارو گے، مگر میرے ابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ بولتے تھے میری بیٹی ہے میرے ساتھ، میں اکیلا نہیں ہوں، ہم باپ بیٹی ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ مگر ابا کو پتہ نہیں تھا زندگی ان کے ساتھ وفا نہیں کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ میں دکھ سے نڈال تھی۔ میری ماں ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی تھی۔ میری ماں کے جانے کے 5 سال بعد میرا باپ دل کے عارضے کے باعث مجھے اکیلا کر کے چلا گیا اور میں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بچ گئی تھی۔ میرے تایا اور تائی جو ابو کی زندگی میں ہی ہمارے گھر بہت آتے جاتے تھے۔ تائی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اکثر بولتی تھی ابیر تو میرے حارث کی دلہن بنے گی۔ اس وقت مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، میرا سارا دھیان میری پڑھائی کی طرف تھا۔ میں ایسی باتیں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں اپنے والدین کے خواب پورے کرنا چاہتی تھی۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے حارث کی تصویر دیکھی تو حارث مجھے بہت پسند آ گیا۔ حارث ملک سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں پر جاب کرتا تھا، بہت سوبر پڑھا لکھا لڑکا تھا، مجھے ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا۔ پہلے میں نے کبھی حارث پر توجہ نہیں دی کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی، مگر جب میں 15 سال کی ہوئی تو دوستوں کی قصے، ان کی پیار محبت، منگنی وغیرہ کی باتیں سن کر میرا دماغ بھی حارث کی طرف چلا گیا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اماں کے جانے کے بعد اتنی مشکل سے میں سنبھلی تھی، اب ابا کی اچانک موت مجھے جھنجھوڑ دے گی۔ میں ابا کی موت کے صدمے میں تھی اور سب کے ذہن اور منہ پر ایک ہی سوال تھا، اب ابیر کا کیا بنے گا؟ جوان لڑکی کہاں جائے گی؟ کس کے ساتھ رہے گی؟ تبھی تایا نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور چند لوگوں کو بلا کر میرا نکاح اپنے ساتھ کروایا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا بیٹی بولو قبول ہے۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں وہی لفظ دہرائے کیونکہ آج کل میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوتا تھا، کوئی آ کر زبردستی 2 نوالے مجھے کھلا دیتا، تو کوئی زبردستی مجھے کپڑے تبدیل کرنے کو کہتا، تو کوئی میرے بال بنا رہا ہوتا تھا، سب مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ آخر کب تک میں ایسے رہتی؟ اپنے دکھ سے نکل تو نہیں سکتی تھی مگر اپنے دکھ اندر دبا کر مجھے اٹھنا ہی تھا۔ ویسے بھی اب میرے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ جب ہولے ہولے میں اپنے ہاسوں کی دنیا میں واپس آئی تو تائی کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں ان سے بات کرتی تو وہ میری بات کا جواب نہیں دیتی تھی اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی، اور میں بت بن کر بیٹھی رہتی اور سوچتی رہتی تھی میں نے ایسا کیا کیا جو تائی مجھ سے ناراض ہے، اور مجھے رونا آ جاتا تھا۔ ابا کی موت کے بعد میں بہت حساس ہو گئی تھی، مجھے بات بات پر رونا آتا تھا۔ ایک روز جب تائی سے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو تائی بولی اب تم مجھے تائی مت کہو، تم میری سوتن ہو۔ تائی کی بات پر میں حیران رہ گئی اور ان سے بولی تائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں نے غصے سے تائی کی طرف دیکھ کر کہا تھا مانا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جو بولیں میں برداشت کروں۔ میرے ایسا بولنے پر تائی آپے سے باہر ہوگی، اور بی بی زیادہ انجان مت بنو، تم کوئی اتنی بولی بچی بھی نہیں ہو جو تمہیں نکاح کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ مجھے اب کس حق سے تائی تائی بول رہی ہو؟ جب تایا کو ہی اپنا شوہر بنا لیا اس حساب سے تو تم میری سوتن ہی ہوئی نا۔ تائی کی ایک ایک بات مجھے تیش دلا رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے گال تپ گئے ہوں۔ جو میں نے تائی کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے رشتہ دار آنٹی سے پوچھا جو وہیں پڑی بیٹھی تھی، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ میرا نکاح ابا کے مرنے کے بعد 7ویں دن تایا سے ہوا تھا۔ میں صدمے کی کیفیت میں چلی گئی۔ تبھی مجھے پچھلے دنوں تایا کا
بدلا ہوا رویہ اپنے ساتھ یاد آنے لگا، جب تایا بات بات پر مجھے تسلی دلاسے دیتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیتے یا مجھے اپنے ساتھ لگا لیتے۔ میں ان سے دور ہو کر بیٹھتی تھی، میں کبھی ان سے اتنا فری نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے ہاتھ لگا سکیں۔ ہمارا تو احترام والا رشتہ تھا، مگر اب تایا کی بے تکلفی مجھے کافی پریشان کر رہی تھی۔ ایک لڑکی چاہے جتنے بھی گہرے صدمے میں ہی کیوں نہ ہو، مگر جب کوئی مرد اس کے قریب آتا ہے تو اس کی حساسیت خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔ میں بھی الرٹ ہو گئی تھی، مجھے تایا کا اپنے قریب آنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کل ہی کی تو بات تھی جب تایا نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں نے ان سے کہا تایا پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تب تایا نے کہا تھا اب تو تایا مت کہو، اب تو میں تمہارا۔ تایا نے بات آدھے میں چھوڑ دی تھی کیونکہ اسی وقت تائی اندر آ گئی تھی اور میں تایا کے آدھی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے تایا کے چہرے کے وہ تاثرات نہیں بھول رہے تھے۔ عجیب غلیظ گہری نظریں مجھ پر گاڑے ہوئے تھے، میرے چہرے پر بار بار ہاتھ پھیرتی تو کبھی میرے بالوں کو ہاتھ لگاتے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ میں تائی سے تایا کی شکایت کروں گی کہ تایا مجھے تنگ کرنے لگے ہیں، بھلا اپنی بھتیجی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے۔ مگر اب مجھ پر یہ بید کھلا تو ایسا لگ رہا تھا میری سانس رک گئی تھی، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ مجھے لگا اگر اپنے اندر کا غبار اب بھی میں نے باہر نہیں نکالا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ تبھی میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا تایا سے کسی کا نکاح کیسے ممکن ہے؟ تبھی تایا اندر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ انہوں نے تائی اور میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا تو میں نے انہیں دھکا دے کر خود سے دور کیا اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ تب تائی نے تایا کو بتایا کہ اسے آج ہوش آیا ہے کہ اس کا نکاح آپ سے ہو چکا ہے، اسی لیے اتنا واہ ویلا کر رہی ہے۔ تایا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا تایا میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ان کے غصے سے تو سب ڈرتے تھے، میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ اندر لا کر انہوں نے مجھے بیڈ پر پٹک دیا، بولو اب کیا تماشا لگا رکھا ہے۔ تب میں نے روتے ہوئے ان سے کہا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بے خبری کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کو رشتوں کا احترام نہیں، آپ میرے تایا ہیں، پھر کیسے آپ نے مجھ سے نکاح کیا؟ یہ ساری دنیا والے جو ہر بات پر فتوے دیتے ہیں، تب کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب آپ مجھ سے نکاح کر رہے تھے تب آپ سب کو صحیح غلط گناہ ثواب کا درس دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ میں یتیم بے سہارا بے آسرا تھی، اسی لیے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ مگر اللہ کو تو آپ نے جواب دینا ہے۔ میں بہت غصے میں تھی اور جو میرے منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ تبھی تایا نے مجھے بٹھایا، کہا ایک بار خاموشی سے تحمل سے میری بات سنو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تمہارا سگا تایا نہیں ہوں، تمہارا باپ میرا کزن تھا اور ہم دونوں میں بھائیوں جیسی محبت تھی۔ میں تمہارے باپ سے عمر میں 2-3 سال بڑا ہوں، اس لیے انہوں نے تم سے میرا تعارف تایا کی حیثیت سے کروایا تھا، مگر ہم دونوں میں سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمہیں کبھی یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ میں تمہارا سگا نہیں بلکہ منہ بولا تایا ہوں۔ ہمارا نکاح شریعت کی روح سے جائز ہے، اس لیے کوئی ہمارے نکاح پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کا سگا بھائی نہیں ہوں۔ تایا کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، تبھی تایا باہر گیا اور اپنے ساتھ تائی کو لے کر آ گیا۔ تایا نے تائی سے کہا کہ بتاؤ اسے کہ میں اس کا تایا نہیں ہوں۔ تب تائی بھی شوہر کے غصے کے آگے سہم گئی اور بولی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ تمہارے تایا نہیں ہیں۔ تائی سر جھکا کر کھڑی تھی۔ جب تایا نے ان سے کہا تم جاؤ یہاں سے، آج سے یہاں ابھی رہے گی، تم دوسرے کمرے میں اپنا سامان لے جاؤ، تائی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ بات سن کر بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تایا کی ڈھلتی عمر، ان کا بڑھاپا دیکھ کر میرا دل دہل رہا تھا، جبکہ میں نے تو ابھی تک جوانی کی دہلیز پر صحیح سے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا تایا کو یہیں پر قتل کر دوں، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی کہ تایا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تائی سے بولا آپ تو ہمیشہ مجھ سے بولتی آئی تھی کہ مجھے اپنی بہو بنائیں گی، حارث سے میری شادی کروائیں گی، اور آپ نے مجھے اپنی سوتن بنا لیا۔ آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روکا کیوں نہیں؟ تایا کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے، کوئی تو ان کو اس عمر میں احساس دلاتا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ کوئی لڑکی اپنے باپ سے بھی دوگنی عمر کے شوہر کو دل سے قبول کر سکتی تھی؟ تایا نے مجھ سے کہا اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، حارث ملک سے باہر ہے، تم تنہا کیسے رہتی؟ میں نے تمہیں سہارا دیا، اب میں تمہارا شوہر ہوں، اور بہتر ہوگا جتنی جلدی تم اس حقیقت کو تسلیم کرو اتنا اچھا ہوگا۔ اور تایا نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ، لبوں پر شکوہ، آنکھوں میں اداسی،
لہجے میں بے بسی لیے میں گویا ہوئی تھی سامنے کھڑے اس پتھر دل شخص سے جسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور اس نے ہنس کر میری بات ٹال دی اور میں چھوٹی سی عمر میں بڑی لگنے لگی تھی۔ لوگ تایا کے اس عمل کو سراہتے تو نہیں تھے، سب بولتے تھے کہ بچی بیچاری کے ساتھ ظلم کیا، زبردستی اس سے شادی کی، مگر تایا کے سامنے سب کے منہ بند ہو جاتے تھے۔ لوگوں میں ہمت نہیں تھی، اگر ہمت ہوتی تو اس وقت کوئی آگے بڑھتا، تایا کو روکتا کہ ابیر تمہاری پوتی کی عمر کی ہے، اس سے شادی مت کرو، مگر اس وقت سب کے منہ پر تالے لگے ہوئے تھے، یا پھر سب افسردہ تھے کہ ابیر ہمارے ہاتھ نہیں لگی۔ یتیم لڑکیوں کو سب مال غنیمت سمجھ کر لوٹتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ حارث کو بھی باپ کی دوسری شادی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ خود پردیس میں شادی رچا کر بیٹھ گیا تھا اور اپنے ماں باپ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ تایا کے اور بھی 2 بیٹے تھے جو کہ شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے۔ ان کی بہویں بھی مجھ سے عمر میں بڑی تھیں، مگر تایا کا مزاج بہت سخت تھا۔ جب ان کا غصہ آتا تھا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، بہو ہو یا بیٹا، سب کو کھڑی کھڑی سناتے تھے، اس لیے سب ان سے ڈرتے تھے۔ کوئی ان کے کسی بھی فیصلے میں مداخلت نہیں کرتا تھا، ہر کوئی اپنی جان بچاتا تھا۔ میں چپ چپ رہتی تھی، حالات کی ستم ظریفی پر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہی میرے نصیب میں یہ برا شخص لکھ دیا تھا تو میں کیا کرتی؟ میں روز بروز غم میں گھلتی جا رہی تھی، میرا وزن بہت تیزی سے گرتا جا رہا تھا، دکھوں، صدموں، پریشانیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں بس اپنی زندگی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسی صورت میں ہی میں اس قید سے رہائی پا سکتی تھی۔ مگر تبھی وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بڑھاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر، شوگر جیسی لاتعداد بیماریوں میں گرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں روؤں یا ہنسوں۔ نہ ہی مجھے عارف سے شادی کرنے کی کوئی خوشی ہوئی تھی، نہ ہی مجھے اب بیوہ ہونے کا غم تھا۔ میری سارے احساسات، خواہشات مر گئے تھے، میرے ماں باپ کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے۔ اب جانے زندگی مجھے کہاں لے جاتی، کیونکہ پھر لوگوں کی زبان پر وہی باتیں تھیں۔ بیچاری بچی 16 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اب اس کا کیا ہوگا؟ مجھے لوگوں کی باتیں زہر لگ رہی تھیں، مگر میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی، کسی کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میں تائی کے ساتھ ان کے گھر رہتی تھی، جہاں ان کے باقی بہو بیٹے اور ان کے بچے رہتے تھے۔ میں اب بھی انہیں تائی ہی بول کر مخاطب کرتی تھی۔ جو میرے شوہر کو مرے ہوئے 1 سال پورا ہو گیا تو ایک دن تائی میرے کمرے میں آئی، میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، اب وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور کافی کمزور نظر آتی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بیڈ پر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا میگزین رکھ دیا اور ان کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ تائی میرے کمرے میں کم کم ہی آتی تھی، مگر جب بھی آتی تھی کسی ضروری کام سے یا ضروری بات کرنے آتی تھی۔ کچھ دیر تو تائی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، ابیر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے بیچ میں ٹوکنا مت، پہلے میری پوری بات سن لینا۔ تم مجھے بہت عزیز تھی، ہمیشہ میری یہی خواہش رہی تھی کہ تم حارث کی دلہن بنو، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھو، تم میری بہو نہیں بلکہ میری سوتن بن کر آ گئی۔ شروع میں تو مجھے تم پر بہت غصہ آیا، مگر جب میں نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اس 1 سال کے عرصے میں ایک دن بھی میں نے تمہیں خوش نہیں دیکھا۔ سچ پوچھو تو مجھے تم پر ترس آتا تھا، تمہارا بہت دکھ ہوتا تھا، مگر اپنے شوہر کو کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ عارف ایسے تھے تو نہیں، مگر تمہارے والد کے جانے کے بعد اچانک سے ان کا رویہ بدل گیا اور تم سے نکاح کر لیا۔ مگر اب جب عارف اس دنیا میں نہیں رہے اور تمہارا اپنا کوئی نہیں تو تم میری ذمہ داری بنتی ہو، اس سے پہلے کہ مجھے بھی کچھ ہو جائے اور پھر تم کہیں رل جاؤ، کسی اور کی غلط نظر تم پر پڑے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بانجی ابراہیم سے نکاح کر لو۔ اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ تمہارا ہم عمر بھی ہے، خوش شکل ہے، اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے، اسے اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ سب کہتے ہیں کیسے دھوکے سے عارف نے تم سے شادی کی تھی، سب کو ہی تمہارے حال پر ترس آتا ہے۔ آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں نے تمہارے بھلے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، میری نیت پر کبھی بھی شک مت کرنا۔ تائی اپنی بات پوری کر کے میری جواب کی منتظر تھی۔ میں نے ان سے کہا، تائی مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، آپ کبھی بھی بری نہیں تھی، حالات برے بن گئے تھے، میرا تو اب زندگی سے دل ہی اٹھ گیا ہے، کوئی امنگ، کوئی خوشی میرے اندر باقی ہی نہیں رہی، مگر آپ بولتی ہیں تو یہ تجربہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے تائی کی طرف دیکھ کر کہا، امید ہے یہ تجربہ تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ تائی مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور کچھ روز بعد سادگی سے میرا نکاح ابراہیم سے ہو گیا۔ میں نے ابراہیم سے کوئی امیدیں نہیں لگائی تھیں، مگر ابراہیم بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیار توجہ سے اپنا گرویدہ کر لیا اور میرا دل جیت لیا۔
وہ میرا بہت خیال کرتا تھا، میں اس کی سنگت میں اپنے غم بھولتی جا رہی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مجھے لگا میری دنیا مکمل ہو گئی ہے، اب میں خوش رہنے لگی تھی۔ آخر خوشیوں پر میرا بھی حق تھا، بس دعا کرتی تھی میرے شوہر اور بچوں کو کچھ نہ ہو۔ پہلے ہی میں نے بہت نقصان اٹھائے تھے۔ میں ہمیشہ تائی کی شکر گزار رہتی تھی جنہوں نے میرے لیے صحیح فیصلہ کیا۔ اگر وہ چاہتی تو میرے ساتھ برا بھی کر سکتی تھی، مگر وہ دل کی اچھی تھی، تبھی میرے لیے اچھا سوچا۔ میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آئیں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو مل کر ہی رہتی ہیں۔ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح مجھے اتنی تکلیفوں کے بعد خوشیاں ملی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے۔ برے حالات سے بھی ہم بہت سارے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔